السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین اکرام، سامعین اکرام، ابھی آپ کے سامنے میں نے سورہ بقرہ کی 51، 52 اور 53 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم ظالم تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی کہ کہیں تم احسان مانو۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں تمیز کر دینا، کہیں تم راہ پر آ جاؤ۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا وہ اس طرح ہے، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ فرمایا، مطلب اس کی تفصیلات ابھی پیش ہوں گے، لیکن یہاں پر یہی بات بتلائی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کا وعدہ کیا تھا، اور اسی بنا پر کوہ طور پر آپ کو بلایا گیا تھا، اس کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا۔ پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم ظالم تھے۔ یعنی یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے اور وہاں پر 30 روز تک روزہ رکھے، اور پھر ایک روایت میں بات آتی ہے کہ پھر آپ نے اور اللہ کا حکم ہوا کہ 10 روزے اور رکھو، تو پھر آپ نے جملہ 40 روزے وہاں پر آپ نے رکھے۔ اور جب واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے بنی اسرائیل، وہ لوگ بچھڑے کی پوجا کر رہے تھے۔ وہ پورا تفصیلی واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن یہاں پر جو ضمن آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے، یہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں سے یہ کہہ کر گئے تھے، اور بلکہ سچ تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ جب فرعون کے اور اس کے حواریوں سے، اس کی فوج سے جب بچ کر نکل گئے تھے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ موسیٰ اگر ہمارے پاس کوئی شرع آ جائے تو ہم اس پر جو سو عمل پیرا ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اس بات کی خواہش کا اظہار کیا۔ تو
اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے انہیں بلایا، یعنی کہ کتاب دینے کے لیے انہیں بلایا۔ اور جب وہ واپس لوٹے تو دیکھیں کہ یہاں پر اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کے بجائے بنی اسرائیل کے لوگ بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو اس بات کا یہاں پر اظہار کیا گیا کہ بتلایا کہ تم نے ظلم کیا، اللہ کی بات کو چھوڑ کر بچڑے کی بات کرنا شروع کر دیا، اور اس طریقے سے تم ظالموں میں سے ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے باوجود بھی تم پر رحم کیا، ہمیں ثم عفونا عنکم من بعد ذلکم لعلکم تشکرون، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی کہ کہیں تم احسان مانو، یعنی کہ شکر گزار بنو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر اس قوم کو، بنی اسرائیل کو معافی دی۔ اس کے تعلق سے بھی تفصیلات آپ کے سامنے آئیں۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، کتاب سے مراد شرع، کتاب سے مراد یہاں پر جو بات بتلائی گئی حق و باطل میں تمیز کر دینا، کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اس بات کی تمیز پیدا کرنے کے لیے یہ کتابیں نازل ہوتی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے، تاکہ قوم کے سامنے جب بات رکھی جائے تو ان کے سامنے یہ تمام باتیں رہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، وہ تمام چیزیں ان کے سامنے آ جائے۔ تو یہاں پر ان باتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ اب آئیے تفصیل سے میں بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ان آیتوں کا گزری ہوئی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کی 4 نعمتوں کا ذکر ہو چکا ہے، اب 5ویں نعمت کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو جسمانی نجات دینے کا ذکر تھا، یعنی کہ اس سے پہلے کل جو ہم جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، جس میں بتلائی گئی تھی کہ جو فرعون کے کہنے پر اس کے جو حواری تھے، اس کے جو ماننے والے تھے، وہ لوگ بنی اسرائیل پر جو ظلم و زیادتی کرتے تھے، اس کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب روحانی نجات کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے ان کو ایسی کتاب عطا فرمائی جس پر وہ عمل کر کے اخروی مصیبتوں سے بچ جائیں۔ یعنی کہ یہاں پر اب یہ بات یہ بتلائی جا رہی ہے کہ وہ جو ظلم فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل پر ہوا کرتا تھا، تو اس سے تو نجات دلا دی گئی اللہ تعالیٰ کی جانب سے، دریا پار کرا دیا گیا۔ اور اب یہاں پر جو بات بتلائی گئی کہ اب تم کو جو کتاب دی گئی ہے، یعنی کہ تورات جو کتاب دی گئی ہے جس میں شرعی احکام نافذ کیے گئے ہیں، ان کی تم اگر پیروی کرو گے، اگر ان کی اتباع کرو گے، تو پھر تمہیں اخروی نجات حاصل ہوگا۔ تمہیں جو ظلم و زیادتی جو تمہارے جسموں پر ہوا کرتی تھی، وہ اب تو تم اس سے پار ہو گئے، لہذا اب تم اپنے روحوں پر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے انہیں مصیبت سے بچاؤ، یعنی کہ قیامت کے دن جو باز پرس ہونے والی ہے اس سے بچانے کی گزارش کی جا رہی ہے کہ اخروی مصیبتوں سے بچ جائے، جو ہمیشہ بعد مرنے کے جو مصیبتیں آئے گی نافرمانی کرنے پر، ان مصیبتوں سے بچنے کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر تیسرے یہ کہ اس سے پہلے فرعون اور فرعونیوں کے شرک کا ذکر ہوا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے اسرائیلیو، تم نے ان سے بھی بڑھ کر جرم کیا کہ انہوں نے تو فرعون بادشاہ کو خدا مانا تھا، اور تم بے عقل بچڑے کو انہوں نے پہلے ہی سے، اور تم نے ایمان کے بعد، یعنی کہ وہ لوگوں کے پاس تو ایمان نہیں تھا، یعنی کہ ابھی موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل نہیں ہوئی تھی، وہ لوگ فرعون کو خدا مانتے تھے کیونکہ ان کے پاس علم نہیں تھا۔ وہ لوگ خدا کو پوجا کرتے تھے، خدا یعنی کہ فرعون کو خدا مانا کرتے تھے، اس کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ لیکن اب تو تمہارے پاس کتاب آ گئی، تم تو اس سے بڑھ کر ظالم ہوئے۔ جب تمہارے پاس تورات آ گئی تو تم اس سے بڑھ کر ظالم ہو گئے، اور اب جب کہ تمہارے پاس قرآن آ گیا، جب تمہارے پاس یعنی کہ کتاب آ گئی، تورات جو موسیٰ علیہ السلام کو نازل کی گئی، وہ کتاب جب آ گئی تمہارے پاس، اس کے باوجود جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہنے کے باوجود کہ کتاب لانے جا رہا ہوں، یہ وعدہ کرنے کے باوجود تم
صرف 40 دن کے عرصے میں صرف 40 دن بھی تم اللہ کی عبادت نہیں کر سکے اور بچوں کی پوجا کرنے لگے، یعنی کہ تم بے ایمان ہو۔ تم تو ایمان رکھنے کے باوجود تم نے بے ایمانی کی ہے۔ انہوں نے مطلب یہ کہ فرعون کے لوگوں نے نادانی سے، لیکن تم نے جان بوجھ کر، انہوں نے بے نور ہونے کی وجہ سے، تم نے نور نبوت پانے اور موسیٰ علیہ السلام کی صحبت حاصل کرنے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ تم بھی ان کی طرح ہلاک کر دیے جاتے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو چاہیے یہ تھا کہ تمہارے سامنے تم موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں رہے، موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہو، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو تم دیکھ چکے ہو، تمہارے کو جو سو موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے نجات حاصل ہوئی فرعون کے ظلم سے۔ کہ تمام چیزوں کے علم رکھنے کے باوجود، تمام چیزوں کو جاننے کے باوجود تم نے بچڑے کی پوجا کی، یعنی کہ یہ تو تم تو ان فرعونیوں سے بڑھ کر تم نے ظلم کیا، فرعونیوں سے بڑھ کر تم نے ظلم کیا، اس لیے کہ وہ لوگ تو نہ جانتے تھے یہ تمام حقائق کو۔ ان لوگوں نے اگر فرعون کے سامنے سجدہ کیا تو وہ نہ جانتے ہوئے کیے، لیکن تم تو موسیٰ علیہ السلام کو جاننے کے باوجود، پیغمبر ماننے کے باوجود، ان کے معجزات دیکھنے کے باوجود، تمہیں نجات مل جانے کے باوجود اگر تم بچڑے کی پوجا کرتے ہو تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تم پر اس قدر غضب ناک ہو جائے، اس قدر غضب تم پر ڈھائے کہ تمہیں ہلاک کر دے۔ لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ کچھ لوگ ان میں ایسے بھی تھے جو بچڑے کی پوجا نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہرحال فضل کیا اور تم پر عذاب نازل نہیں کیا۔ تو یہاں پر یہی بات بتلائی گئی ہے کہ تم کو تو ہلاک کر دیا جانا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہمارا فضل ہوا کہ انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اور کچھ لوگوں کو اس بات کا جو احساس رہا۔ یہاں پر یہی بات بتلائی گئی کہ جو فرعونیہ تھے ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ ہم غلطی کر رہے ہیں، لیکن تمہارے لوگوں میں اس بات کا احساس تھا، اس بات کی جو سے تم میں کیا بولنا چاہیے کہ توفیق تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ کرنے والے تھے، تو اس بات کو اللہ تبارک تعالیٰ پیش نظر رکھ کر تم کو جو سو معاف کیا اور تم پر رحم کیا اور تم پر عذاب نازل نہیں کیا۔ یہاں پر تفسیر میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ابتدا سے ہم دیکھیں گے کہ وہ از یہاں یا تو اذکر اور فعل پوشیدہ ہے، یا اذکر یا تو بنی اسرائیل سے خطاب ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی اے اسرائیلیو اس حصے کو بھی یاد کرو، یعنی یہ جو واقعہ جو پیش آیا، اس حصے کو بھی یاد کرو اور اس بات کو پیش کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ انہیں یاد دلاؤ، جو اس دور کے جو علماء یہود ہیں، نصارہ ہیں، ان کو اس واقعے کو یاد دلاؤ، ان کو بتلاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب بھی واقعہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے، یا یاد دلاؤ۔ وعدنا اس کے معنی ہیں آپس میں ایک دوسرے سے وعدہ کیا، یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے توریت دینے کا وعدہ فرمایا اور انہوں نے طور سینا پر حاضر ہونے کا، یا یہ وعدنا ضربہ کے معنی میں ہے۔ موسیٰ، یہ موسیٰ علیہ السلام کا ذاتی اس میں شریف ہے، یہ لفظ عبرانی ہے اور منہ اور شا سے بنا ہے۔ عبرانی زبان میں منہ پانی کو اور شا درخت کو کہتے ہیں، چونکہ آپ کو فرعون کی بیوی آسیہ کی لونڈیوں نے اس نہر سے پایا تھا جو ان کے باغ میں بہتی تھی اور ایک صندوقچے میں پایا تھا، اس لیے حضرت آسیہ نے آپ کا نام موشا رکھا، یعنی درخت کو پانی سے پایا ہوا فرزند۔ پھر عربی میں آ کر شین سین بن گیا اور موسیٰ رہ گیا۔ آپ کا نسب شریف یہ ہے: موسیٰ ابن عمران ابن بصیر ابن یسیر ابن ناہد ابن لاوا ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام۔ اربعین لیلتن، اس میں جو ذکر کیا گیا، وَإِذَا وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، 40 لیلتن یہاں پوری مدت بیان فرمائی گئی، اور اولاً 30 رات طور سینا میں قیام کرنے کا حکم تھا، لیکن جب آپ یہ میعاد پوری کر چکے
اور 30 दिन रोज़े रख चुके बारगाह इलाही में तौरात लेने के लिए हाजिर होने लगे। तो इस ख्याल से कि मैंने बहुत रोज़ से मिसवाक नहीं किया है, शायद मुँह में बू हो, मिसवाक कर ली। चूँकि अल्लाह ताला से मुखातिब होने जा रहे थे, तो इस बात का ख्याल जब आया तो उन्होंने मिसवाक किया। हुक्म इलाही आया कि ऐ मूसा, तुमने मुँह से वो खुशबू दूर कर दी जो हमको मुश्क से ज़्यादा प्यारी थी। यानी कि आप हम भी जानते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बात इरशाद फरमाया कि जिसका मफहूम ये है कि रोज़ेदार के मुंह की जो बो होती है वो अल्लाह तबारक ताला को मुश्क से ज़्यादा भी वो पसंद है। तो यहाँ पर भी यही बात बताई गई। लिहाजा यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, लिहाजा 10 रोज़े और रखो ताकि तुम्हारे मुंह में फिर वही खुशबू पैदा हो। ये दोनों मुद्दतें मिलकर 40 बनी। इसीलिए कुरान करीम ने यहाँ 40 फरमाया और दूसरी जगह 30 रातें, और इसके बाद में 10 का जिक्र हुआ। यानी यहाँ इजमाल है, वहाँ तफसील लैलतन। यहाँ 40 दिन ना फरमाया बल्कि 40 रातें, क्योंकि अरबी तारीखें चांद से होती हैं, जिसमें रात पहले होती है और दिन बाद में। नीज इसलिए कि रात में तारीकी और दिन में रोशनी है, तारीकी रोशनी पर मुकद्दम, या इसलिए कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से एतिकाफ कराना और अपना विसाल अता फरमाना मकसूद था। रात विसाल का वक्त है और दिन फिराक का, इसीलिए अहलुल्लाह रात का आखिरी हिस्सा जाग कर गुजारते हैं, तहज्जुद वगैरह पढ़ते हैं, इबादत और अस्कार में मशगूल होते हैं, और रोज़ाना रात ही में रहमत इलाही खल्क़ की तरफ मुतवज्जे होती है, ना कि दिन में, जैसा कि हदीस शरीफ में है। हदीस शरीफ में क्या है? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम ये है कि अल्लाह तबारक व तआला रात के आखिरी हिस्से में आसमान दुनिया पर नाजिल होता है, नाजिल होकर आवाज़ लगाता है और पूछता है कि कौन है जो गुनाहों से माफ़ी मांगता है तो मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूं, मैं उसे माफ़ कर दूं। कौन है जो उम्र तवील चाहता है तो मैं उसकी भी उम्र में इजाफ़ा कर दूं। कौन है जो रिस्क में वसअत चाहता है तो मैं उसके रिस्क में वसअत अता कर दूं। इस तरह से बहुत से सवालात अहादीस में आए हैं। तो उसी बात को यहाँ पर पेश किया गया कि रात के टाइम पर अल्लाह ताला इलाही रहमत इलाही खल्क़ की तरफ मुतवज्जे होती है, या इसलिए कि 40 रातें मुकर्रर थी, ना कि 40 दिन, क्योंकि पहली ज़ीक़ादा से मूसा अलैहिस्सलाम का इतिकाफ शुरू हुआ और 10वीं ज़िलहज्जा दोपहर के वक्त इन्हें तौरात मिल गई। लिहाजा रातें 40 और दिन 39, क्योंकि 10वीं ज़िलहज्जा को इतिकाफ ना फरमाया। सुम्मत तखस्तुम, यहाँ सुम्मा मोहल्लत के लिए नहीं है बल्कि इजहार ताज्जुब के लिए है, क्योंकि बनी इसराइल ने 40 दिन के अंदर ही सोने का बछड़ा बना लिया, और फिर इस मुद्दत के अंदर ही उन्होंने अल्लाह ताला की अपनी नेमतों को नज़रअंदाज करते हुए अल्लाह ताला ने इस बात का ताज्जुब का इजहार किया कि उन्होंने मूसा के इस कौम को, बनी इसराइल को, बछड़े की पूजा करते हुए देखा। तो यहाँ पर ताज्जुब का इजहार किया गया। फिर तुमने भी गाय का बच्चा बना लिया। इत्तखज़्तुम से या तो मुराद है गाय को माबूद मानना, इस सूरत में इसका दूसरा मफूल पोशीदा है, यानी तुमने बछड़े को माबूद बना लिया, या मुराद ढालना और तैयार करना, यानी कि बछड़े की शक्ल इख्तियार की थी, सोने के जरिए वो सामरी बनाया था। वो वाक़या पूरा तफसील इंशाअल्लाह वक्त रहा तो आपके सामने बयान करूँगा। सामरी ने सोने को लेकर उसके ज़रिए बछड़ा बना दिया था, उसके अंदर से आग वगैरह धोख कर इसका हाथ बटाया था। ये जो जितने भी जो लोग थे, जो बनी इसराइल के जो लोग थे, वो सामरी की मदद किए बछड़ा बनाने में। जितना उनके पास सोना वगैरह था वो सब सामरी को दिए। सामरी को देने की वजह से वो सामरी ने वो बछड़ा बनाया। बछड़ा बनाने की वजह से, और फिर इसकी तफसील जो है सो आगे मैं बयान करूँगा। ये मुख्तसरन आपके सामने बात रखते हुए
जा रहा हूँ। वो जो बछड़ा बनाया गया था उसकी ये लोग पूजा करना शुरू कर दिए। तो अब मैं आपके सामने वो वाक़या पूरा बयान करना चाहूँगा ताकि आप उस बात को पूरी तरीके से समझ सकें, वो उस वाक़े को कि जो बछड़ा बनाया गया, किस तरह बछड़ा बनाया गया और उसकी वजह क्या बनी। तो तमाम वाक़े को मैं यहाँ पर आपके सामने पेश करता हूँ ताकि इन आयत की जो है आपके सामने वो बात सामने आ जाए। यहाँ पर जो बात बताई गई कि तुमने ये काम कर बहुत ही जुल्म किया और हमने तुम्हें माफ़ किया, लिहाजा तुम एहसानमंद बन जाओ। इस वाक़े को जो बयान किया गया, मूसा अलैहिस्सलाम को ये तौरात जो हासिल हुई और फिर बनी इसराइल ने गौशाला यानी कि जो बछड़े की जो उन्होंने पूजा शुरू कर दी थी, वो वाक़या पूरा यहाँ पर बयान किया जाता है। मैं जल्दी से मैं आपके सामने वाक़या रखता हूँ क्योंकि बहुत ही दिलचस्प वाक़या भी है और इस वाक़े की वाकिफ़ होने की वजह से हम इन आयात के असल को भी हम समझ सकते हैं, पहुँच सकते हैं। वाक़या ये है कि ये एक बनी इसराइल मिस्र से चलते वक्त, इस वाक़े के मालूम करने से पेशतर चंद बातें ध्यान में रखनी चाहिए। एक ये कि बनी इसराइल मिस्र से चलते वक्त खप्तियों से कीमती और जड़ाव जेवर मांग लाए थे और इनको इस इस्तेमाल, लेकिन बनी इसराइल को जेवरात का इस्तेमाल करना नाजायज़ था क्योंकि बनी इसराइल के यहाँ गनीमत का माल इस्तेमाल ना कर सकते थे। ये बात भी आपके सामने होनी चाहिए कि सिर्फ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इख्तियार दिया गया कि वो माल गनीमत को इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले की जो अंबिया के पास, इससे पहले की जो कौमें थी, उनके पास माल गनीमत इस्तेमाल करना उन्हें जायज़ नहीं था, बल्कि उसको आग जला लेती थी। दूसरे ये कि बनी इसराइल में असल जो वाक़या जो पेश आया उसकी यहाँ से शुरू होता है। जो असल वाक़या जो है कि बनी इसराइल में एक सुनार था जिसका नाम याहिया या मूसा इब्ने जफ़र था। कबीले बनी सामरा का शख्स था, इसलिए इसको सामिरी कहते थे। ये फ़न ज़रगरी में बड़ा माहिर था और मुनाफिक़त से ईमान लाया था, यानी कि ये ईमान मूसा अलैहिस्सलाम पर नहीं लाया था बल्कि ये भी मुनाफिक था। इसके पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की घोड़ी के नीचे की मिट्टी मौजूद थी जो कि फ़िरौनियों के गर्क के वक्त बहरे कुलजुम से उठानी थी। इस सामरी ने इसने क्या किया था, जिस वक़्त मूसा अलैहिस्सलाम और उनके हवारी जब दरिया पार कर कर जा रहे थे और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर जब इस बात का मुद्दा सुनाया था कि तुम लकड़ी मारो और समंदर के अंदर दरिया में रास्ता बन जाएगा, तो उस वक्त जो घोड़े पर जो सवार थे जिब्राईल अलैहिस्सलाम, उसके कदमों के नीचे, घोड़े के कदमों के नीचे जो मिट्टी थी वो इसने देख लिया था, देखकर वो मिट्टी वो उठा लिया था। तीसरे ये कि जब बनी इसराइल बहरे कुलजुम से नजात पाकर निकले थे तो रास्ते में आते हुए, अब यहाँ पर देखिए, रास्ते में आते हुए इन्होंने कौम को गाय पूछते देखा था और मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया था, क्या है हमारे लिए भी परवरदिगार की सूरत बना दो ताकि इसको सामने रखकर हम इबादत किया करें, जिससे हमारा ध्यान ना बटे। मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको डांट दिया था। सामरी ने पता लगा लिया था कि बनी इसराइल में फ़िरौनियों की मोहब्बत से मखलूक परस्ती का मादा अभी मौजूद है, यानी कि ये लोग भी चूँकि फ़िरौनियों में ही शामिल थे, वहाँ पर ही रहने वाले थे, वहीं के लोग थे, तो इनके अंदर भी वो मादा इनके अंदर भी महसूस किया। इसने सामने देखे इनके अंदर भी पूजा, गैर अल्लाह की पूजा के अभी इनके अंदर मादा है, अगर इनको बहकाया जाए तो आसानी से गुमराह हो जाएंगे। ये जो है सो वाक़या असल वो था जिसकी वजह से इसने ये वाक़या पूरा यहाँ पर बयान किया गया। अब यहाँ पर देखिए आप, मैं तफसील से वो वाक़या आपके सामने रखता हूँ कि और जो मज़ीद जो वाक़या ये शार्ट में आपके सामने वो वाक़या रखा गया था। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल से 30 दिन का वादा फरमा कर जानिब कुए तूर रवाना हुए और वहाँ पहुँचकर 21 ज़िलक़ादा से रोज़ एतकाफ़ इबादत शुरू कर दी। 30 ज़िलक़ादा को मिसवाक करके तौरात लेने के लिए ख़ास पहाड़ पर हाजिर हुए, जिसकी वजह से इनको 10 दिन और ठहरना पड़ गया और इधर 30 दिन गुजरते ही इसराइलियों में खलबली मच गई। अव्वलन तो इन्होंने हज़रत हारून से पूछा कि हम इस जेवर को क्या करें। आपने फरमाया कि इसको एक गड्ढे में डालकर जलाकर राख कर दो और इसकी राख ज़मीन में दफन कर दो। ख्याल रहे कि हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के नायब होकर यहाँ ही मौजूद थे। हारून अलैहिस्सलाम को
ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ ادھر سامری نے ان لوگوں سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہاری ہی طرح بشر ہے، صرف طلسماتی عصا کی وجہ سے یہ معجزے دکھاتے ہیں اور تم سے بڑھ گئے ہیں۔ تم وہ سارا سونا ہمارے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے اس سے بھی عجیب تر طلسم بنا دوں جس سے تم کو موسیٰ علیہ السلام کی ضرورت باقی نہ رہے۔ یہ بھی کہا کہ موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، جھوٹ سے کام لیا، کیونکہ وہ منافق تھا۔ منافقت کے جو اوصاف جو بتائے گئے، منافقت جو جن میں ہوتی ہے، وہ بات یہاں پر بھی سامنے آ رہی ہے کہ وہ جھوٹا تھا اور جھوٹی بات اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام انتقال کر گئے ہیں کیونکہ ان کے آنے کی میعاد گزر گئی۔ ان لوگوں نے وہ سارا سونا اس کے حوالے کر دیا۔ سامری نے اس جواہرات کو یاقوت علیحدہ نکال لیے اور سونا گلا کر نہایت خوبصورت بچڑا بنایا، اور جواہرات و یاقوت کو اس کی کان، آنکھ اور زانوں اور قدم پر نہایت خلینے سے جڑ دیا، جس سے وہ بہت خوبصورت نظر آنے لگا، اور جبرائیلی خاک اس کے منہ میں ڈال دی، جو جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے نیچے سے جو مٹی اٹھائی تھی وہ اس میں ڈال دی، جس سے اس میں آواز جنبش پیدا ہو گئی۔ اس میں آواز میں جنبش پیدا ہو گئی۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس کی ناک میں کچھ سوراخ رکھے تھے جس میں ہوا گزر کر آواز پیدا ہوتی تھی۔ یہ آواز خاک کی تاثیر سے پیدا ہوئی تھی، کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ وہ بچڑا حرکت بھی کرتا تھا۔ نیز قرآن فرماتا ہے کہ خود سامری بولا، فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا، یعنی میں نے حضرت جبرائیل کے آثار سے مٹھی بھر خاک لے لی، وہ بچڑے میں ڈال دی۔ اسرائیلیوں سے کہا کہ دیکھو کہ خدا نے اس میں حلول کیا، یعنی خدا اس میں آ گیا، لہٰذا اس نے کہا کہ موسیٰ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہاں پر خدا حلول ہو کر یہاں پر آ گیا اور موسیٰ وہاں پر ڈھونڈ رہے ہیں، اور یہ ہمارے پاس آ گیا۔ اسرائیل اس کے بہکانے میں آ گئے، اس لیے ایک بڑے خیمے میں یہ بچڑا کھڑا کیا اور اس کے آس پاس پرتکلف فرش بچھائے اور خیمے کے سامنے نوبت اور چنگ بجائے گیت گانے شروع کیے۔ اسرائیلی مرد اور عورتیں وہاں جمع ہو گئے، اس کی عبادت کرنے لگے اور اس کے سامنے گوشہ نشین ہوئے۔ بعض فضل سوائے ہارون علیہ السلام کے اور ان کے 12,000 ساتھیوں کے، باقی سارے اسرائیلی اس میں مبتلا ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے 3 گروہ بن گئے، ایک وہ جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی، دوسرے وہ جو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تبلیغ دین میں مشغول ہوئے اور اس عبادت سے لوگوں کو روکتے رہے، تیسرے وہ جو خاموش رہے، نہ عبادت کی نہ اس سے انکار کیا۔ اس طریقے سے یہ واقعہ جو پیش آیا، یہاں پر اس بات کے جو تفصیلات بیان کی گئی کہ اس بات کو جیسے پیش کیا گیا کہ یہاں پر کہ تمہارے پیچھے جانے کی وجہ سے یہاں پر جو ظلم کیا گیا، یعنی کہ یہ جو بنی اسرائیلی جو تھے، جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اس کے باوجود انہوں نے 40 دن کے اندر ہی وہ سامری کے جھوٹ کو مانتے ہوئے بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دیے تھے۔ یہاں پر یہ بات کو جیسے وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی گئی، اور اس کے اندر جو بات بتلائی گئی، آگے جو بات بتلائی گئی کہ جب حق اور باطل کا معاملہ آ جائے، جب حق سامنے آ جائے تو حق کو مان لیا جائے اور باطل کو چھوڑ دیا جائے۔ ہماری بھی قرآن بھی کیا ہے؟ فرق کرنے والی الفرقان، قرآن کا بھی نام کیا ہے؟ الفرقان ہے۔ یہاں پر بھی جو بات بتائی گئی تھی کہ وہی آتینا موسیٰ الکتاب والفرقان لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ کیا یہ فرق کرنے والی اس کتاب کے ذریعے، اور الفرقان قرآن مجید کا بھی نام ہے۔ اب ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم قرآن مجید کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں کو گزاریں اور ان واقعات سے سبق حاصل کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہے کہ اے باری تعالیٰ ہم سے جو کچھ بھی نافرمانیاں ہو گئے اسے اے باری تعالیٰ تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اور ہمیں آئندہ آگے قرآن مجید کے احکام کے مطابق اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے رب العالمین، اے رحم الراحمین، جن کے گھروں میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ان کے شادیوں کا معاملہ کر دے۔ اے رب العالمین، جو بے روزگار نوجوان ہیں ان کو روزگار سے لگا دے۔ اے رب العالمین، اے رحم الراحمین، رحم کا کرم کا معاملہ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.